نہیں ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی, جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو, ہم آگے کی طرف بڑھیں, لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سبڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے, جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے, اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی, پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے, عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے, وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے, اتوار بازار میں جائے, کسی جمعہ پڑھنے جائیں, اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے, عوام ان کو انشاءاللہ تعالیٰ چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں, دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ, اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے IMF کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک اللیجٹمیٹ, ایک غیر قانونی, غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک ضروری کنڈیشن ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا, پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی IMF کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے, دوبارہ بھی کہیں گے, جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں, یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے, اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, 23 مارچ کا ٹائم دیا گیا ہے, تو اس میں چیئرمین شپ کے لیے کون ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیے تھے, ہم جمع کرتے رہے لیکن 2-3 نام بیچ میں سے رہ گئے تھے. وہ ضروری نہیں تھے اس پرپس کے لیے ہیں, تو ہم نے نامینیٹ کر دیا تھا اور سبمٹ کر رہے تھے. لیکن آخری وقت میں 1-2 نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹری لیول پہ بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے, کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹری الیکشن ہوں گے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین شپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی ظفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور عمر ایوب صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے. صاحب جو ابھی آپ نے نام لیے یا ہم نے دیکھا جو وزیر اعظم نامزد ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ KP کے ہو گئے, پنجاب ہو گئے, اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں. آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے. کیا یہ جو خبریں
सोचते हैं कि आपको साइड लाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। बहुत शुक्रिया।